بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ 23 مارچ پاکستان کے لیے ایک بہت اہم دن ہے۔ اس دن لاہور میں قرارداد پاکستان پیش کی گئی، جو تحریک پاکستان کے لیے ایک اہم سنگ میل تھا۔ لہٰذا ہر سال یہ دن سرکاری سطح پر دھوم دھام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ لیکن اس سے 9 سال پہلے 23 مارچ 1931 کو لاہور میں ہی برطانوی راج کے دوران 3 آزادی پسند انقلابی نوجوان بھگت سنگھ، راج گرو اور سکھ دیو کو پھانسی دے کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ان تینوں پر برطانوی پولیس آفیسر سانڈرز کے قتل کا الزام تھا اور اسی جرم کی سزا میں انہیں پھانسی دی گئی۔ بھگت سنگھ اور ان کے ساتھی انقلاب پر یقین رکھتے تھے اور وہ بائیں بازو کی سیاست سے منسلک تھے۔ بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں کی موت کے بعد وہ برطانوی راج کے خلاف جد و جہد کی عظیم علامت بن گئے۔ 23 مارچ 2019 کو ان کی 88ویں برسی تھی۔ بھگت سنگھ کا تعلق لائل پور سے تھا۔ آج یہ جگہ پاکستان میں ہے اور اس کا نام فیصل آباد ہے۔ جس وقت بھگت سنگھ کو پھانسی لگائی گئی، اس وقت لائل پور بر صغیر کا ایک شہر تھا۔ دونوں ملکوں کی آزادی کے بعد بھارت میں بھگت سنگھ کو تحریک آزادی کا عظیم ہیرو کہا جاتا ہے اور ان کے لیے شہید کا خطاب بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھگت سنگھ کے بارے میں عوامی سطح پر زیادہ ذکر نہیں ہوتا، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ان کے مداح یہاں موجود نہیں۔ ان کی برسی کے موقع پر لاہور کے پروگریسو اسٹوڈنٹ کولیکٹیو نے ایک تقریب کا انعقاد کیا تھا، جہاں نوجوانوں نے آ کر بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار اس طرح کیا کہ آج کے نوجوان کو بھگت سنگھ کے بارے میں پڑھانا بہت ضروری ہے۔ اس بھگت سنگھ کے بارے میں جو کسی ذات، پات، رنگ، نسل، طبقے کی بنیاد پر کسی پر جبر نہیں دیکھ سکتا تھا، جو طاقتور کے سامنے حق کی بات کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آج کے سیاق و سباق میں بھگت سنگھ کو نوجوانوں کا آئیڈیل نہیں بنائیں گے، ان کے پیغامات اور نظریات لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے، تو جس تیزی سے یہ ملک تباہی کی جانب جا رہا ہے، اسے کوئی نہیں روک سکے گا۔ 1919 میں جلیاں والا باغ کی قتل و غارت کے بعد پورے بر صغیر میں عموماً خوف پایا جاتا تھا، لیکن بھگت سنگھ نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ اگر انسان کے اندر واقعی ہی آزادی کی جستجو ہو تو وہ ایسے کام کر جاتا ہے جس میں انسان کا جسم اور وجود بے معنی رہ جاتا ہے اور آپ کے اقدار آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بھگت سنگھ نے ایک قسم کا اپنے آپ کو پھانسی کے لیے تختہ دار تک پہنچایا اور اس بات کو ثابت کیا کہ طاقت کبھی بھی انسان پر حاوی نہیں ہو سکتی، چاہے کتنے بھی مشکل حالات ہوں، متبادل ممکن ہے۔ اس وقت بر صغیر میں ایک بحران ہے۔ بھارت میں بھگت سنگھ کی سوچ اور اقدار کے دشمن فاشسٹ اقتدار میں ہیں، جبکہ پاکستان میں عجیب صورتحال ہے کہ ہم نے ابھی تک یہ مانا ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارا ہیرو ہے۔ یہ سب صرف ان کے نام کی وجہ سے ہے۔ بھارت میں قوم پرست قوتیں بھی بھگت سنگھ کو اپنا ہیرو قرار دیتی ہیں۔ کسی کو مارنے کا ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے نظریات کو، اس کی جد و جہد کو نظر انداز کر دیں اور اس کے مجسمے بنا دیں یا کسی حاکم کے خیالات کے ساتھ انہیں جوڑ دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بھگت سنگھ نے بھارت میں مذہب کے نام پر فاشزم کو مکمل طور پر رد کیا تھا۔ بھگت سنگھ سوشلسٹ تھا، وہ کسانوں اور مزدوروں کی جد و جہد پر یقین رکھتا تھا۔ اس وقت جو بھارت میں حکومت ہے وہ کارپوریٹ فاشسٹ حکومت ہے، یا وہ امیروں کے لیے کام کر رہی ہے یا وہ مذہبی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ نہرو اور جناح دونوں بھگت سنگھ کی انقلابی سوچ کے مخصوص پہلوؤں کی حمایت کرتے تھے۔ افسوس کہ ان کی پھانسی کے 88 سال بعد پاکستان کی اکثریت ان کی انسانیت کے لیے اور ناانصافی کے خلاف جد و جہد کے بارے میں ناواقف ہے۔ 23 مارچ 1931 کے دن ایک حقیقی انقلابی کو پھانسی پر لٹکایا گیا، تاہم
پھندا صرف ان کی روح اور جسم کو الگ کر سکا۔ ان کے مضبوط خیالات ہر مظلوم طبقے کی حوصلہ افزائی کرتے رہے ہیں۔